کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین مولا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ فاطمۃ ابوها وبالها وبنوها ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وقولہ الحق فی محکم کتابہ وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ حضرات گرامی، قائم ٹی وی کی مناسبت سے آج اس چینل پہ 21 رمضان المبارک کے حوالے سے شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصیین مولائے متقیان مولائے کونین مولائے ولایت مولائے امامت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت کے موقع پر خصوصی ٹرانسمیشن قائم ٹی وی کی مناسبت سے آپ کی طرف پیش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں فضائل و مصائب علی بن ابی طالب جو آج کی تاریخ سے منسلک ہے وہ آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت علی بن ابی طالب 13 ربیع المرجب کو 10 سال پہلے بعثت رسول سے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مدت خلافت 4 سال 9 مہینہ ہے ظاہری، اور مدت امامت 30 سال ہے ظاہری۔ اور صبح صادق کو ضربت لگی 19 رمضان کو جب آپ سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، اور وقت شہادت ہے 21 رمضان کی شب میں، اور جائے شہادت ہے کوفہ۔ عمر کل آپ کی 63 برس ہے، اور نجف اشرف میں آپ کا قیام ابدی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو ولایت سے ہی منسوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس اگر آیت کے ہم کئی ٹکڑوں میں تبدیل کریں تو یوں نظر آئے گا، اے میرے حبیب آپ پہنچائیے، اے میرے حبیب آپ نے نماز بتائی، اے میرے حبیب آپ نے روزہ بتایا، اے میرے حبیب آپ نے حج بتایا، اے میرے حبیب آپ نے واجبات بتائے، اے میرے حبیب آپ نے خمس کی بات بتائی، جہاد کی بات بتائی، امر بالمعروف کی نہیں، عن المنکر کی، تولا کی، تبرہ کی بات سب بتائی آپ نے۔ لعنت کس پر بھیجنی ہے وہ بھی قرآن میں آپ نے بتایا لوگوں کو۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے آپ نے سب کچھ بتایا۔ قرآن کی میں کیسے تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، سب آپ نے بتایا۔ اچھائی بات بتائی، صداقت کی بات بتائی، امانت کی بات بتائی، آپ نے ہر چیز آپ نے بتائی ہے۔ لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ اگر یہ نہ بتائی گئی تو کوئی بات آپ کی قابل قبول بارگاہ رب میں نہیں ہوگی۔ یہ بات سب باتوں کا مجموعہ ہے، اور وہ مجموعہ یہ ہے کہ آج ہمیں مولا چاہیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے علی آپ میرے مولا ہیں اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہے۔ پتہ چلا مولا بھی ہمیں رسول اللہ سے ملا ہے، اور اللہ نے اس آیت پر اس کو ترجیح اتنی دی ہے کہ اسی آیت میں مولا کا رموز پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ رسالت ولایت کو اتنا روح شناس کرائے، اتنا روح شناس کرائے، اور حاجیوں کے درمیان میں روح شناس کرائے، پاکیزہ لوگوں کے درمیان میں روح شناس کرائے،
کم سے کم نمازیوں کے درمیان میں جو بات پہنچائی گئی اتنی اہم بات تھی کہ آپ نے سب کو جمع کر کے ماضی اور مستقبل اور حال کو جمع کر کے اور یہ فرمایا کہ اے ایھا الناس، ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بتایا، میں نے تمہیں یہ بتایا، میں نے تمہیں یہ بتایا، اور ہر افعال و کردار کی بات پیغمبر نے بتائی۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ دیکھو اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں آج حجت خدا تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد اب کوئی آیت نہیں آئے گی، آج کے بعد اب کوئی ولایت نہیں آئے گی، آج کے بعد اب کوئی ایسی آیت نہیں آئے گی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیغمبر آج دین کامل ہو گیا، اے میرے پیغمبر آج شریعت مکمل ہو گئی، اے میرے پیغمبر آج طہارت کو میں نے مکمل کر دیا، ولایت کو مکمل کر دیا، امامت کو مکمل کر دیا، اور اے میرے حبیب آج جو میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا وہ آپ نے کہہ دیا، یعنی آپ بلغ العلا بکمالہ ہیں، کشف الدجی بجمالہ ہیں، حسن الجمیع خصالہ ہیں، صلو علیہ وآلہ ہیں۔ میرے حبیب آج آپ نے اپنا بھی مولا تلاش کیا اور کل مومنین کا مولا تلاش کیا۔ اگر بے مولا دنیا ہوتی تو اتنا رولا ہوتا جیسے آج ہے۔ اگر اتفاق علی پر کر لیا جائے، ولایت پر علی کے اتفاق کر لیا جائے، اور مولائیت پر علی کے اگر اتفاق کر لیا جائے تو خدا کی قسم ہر آدمی معتبر بن جائے گا، ہر قیادت بے معتبر بن جائے گی، ہر مسجد معتبر بن جائے گی، ہر روایتیں معتبر بن جائیں گی، ہر مفکر معتبر بن جائے گا، ہر مجلس معتبر بن جائے گی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی، آپ اپنی مجلسوں کو، اپنی نشست کو زینت دیں علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر طہارت ہے، کیونکہ علی کا ذکر ہی جنت ہے، کیونکہ علی کا ذکر ہی منافقت سے دور کرتا ہے، کیونکہ علی کا ذکر ہی تمہیں رسالت سے قریب کرے گا، طہارت سے قریب کرے گا۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے تو پہلے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو سمجھا جائے، علی ابن ابی طالب کی مولائیت کو سمجھا جائے۔ ارے جس کو اللہ مولا بنانا چاہتا ہے، اگر گلی گلی میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا بلند ہو رہی ہے تو اس میں کسی ایک فرقے کا، ایک گروہ کا، ایک طبقے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیض اور ریالٹی ہے، یعنی یہاں یقین بھی ہے اور یقین محکم بھی ہے، یعنی ولایت نام ہے فیض کا، ولایت نام ہے یقین کا، اور ریالٹی نام ہے اللہ کے اس آیت کا جو آپ نے اپنے پیغمبر پر بھیجا کہ اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے، اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی کوئی ایسی مخصوص ولایت میں راز پوشیدہ ہے کہ اگر یہ راز کو فاش نہ کیا گیا تو کوئی دنیا کا کام بہتر نہیں ہوگا۔ اسی لیے سب سے اتفاق رائے سے کہنا یہ چاہتا ہوں، تمام علماء سے، مجتہدین سے، واعظین سے، ذاکرین سے، خطبہ سے، مفکرین سے، مدبرین سے، دنیا کے جتنے بھی بہترین آدمی ہیں، انٹلیکچوئل آدمی ہیں، انٹلیکچوئل ہیں جتنے بھی دنیا میں، ان کو چاہیے تھا کہ ولایت علی ابن ابی طالب پر اتفاق کرتے اور اتفاق کرواتے تو یہ فساد ذہنی نہیں ہوتا۔ آج ممبروں پہ جو فساد ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا۔ علی کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تاکہ علی کی معرفت حاصل کی جائے۔ علی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے معرفت وحدانیت ہونی چاہیے، اللہ کو واحد وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، رسالت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی نفی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے نفی میں، اس کے وجود میں علی جن ولی اللہ اگر نہیں ہے تو کلمہ ادھورا ہے۔ کلمہ کہتے ہی ہیں تصدیق کو، کلمہ کہتے ہی ہیں شہادت کو۔ تو اللہ کے رسول نے علی کی گواہی دی، علی نے رسول کی گواہی دی، اور ان دونوں کی، علی کی اور محمد کی گواہی اللہ نے دی۔ تو جس کی گواہی اللہ اور رسول دے رہے ہوں اس کی ولایت کتنی معتبر ہوگی۔ نماز سے علی کو ہٹایا نہ جائے ورنہ نماز ادھوری رہ جائے گی، سجدے بیکار ہو جائیں گے، تلاوت عبث ہو جائے گی، یہ زبان میں کوئی اثر نہیں رہے گا۔ اپنی مجلسوں کو زینت علی سے دی جائے، ان کے ذکر سے دی جائے، کیونکہ آپ کا ذکر ہی تو عبادت کو مضبوط بناتا ہے، آپ کا ذکر ہی تو عبادت ہے۔ اگر علی کا ذکر نہیں ہوتا تو خدا کی قسم کوئی مولا انسان کو نہ مل پاتا، اور جب مولا اور مددگار نہیں ہوتا تو آپ یہاں بھی بیکار سر مار رہے ہوں گے، آپ کا حج بیکار، آپ کی زیارتیں بیکار، آپ کے تمام رموز دنیا بیکار ہیں اگر ولایت پر یقین نہیں ہے۔ اور ولایت ایسی ولایت کہ ہر جگہ رسول ساتھ ساتھ میں علی کو رکھتے ہیں۔ دیکھیے شب ہجرت رسول کے بستر پر علی، دیکھیے مباہلہ میں علی، دیکھیے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کی سرزمین پر علی،
یعنی وہی مکہ کی سرزمین ہے، وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں کے بدو، بے عقل، بدکار لوگوں نے اگر ولایت علی پر اتفاق کیا ہوتا تو آج دنیا کا ہر منظر عجیب ہوتا۔ اور وہ علی کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نام علی ہے، لقب حیدر ہے، اور والد کا نام ابو طالب محسن اسلام ہے، محسن رسالت ہیں، محسن شریعت ہیں، محسن قرآن ہیں حضرت ابو طالب۔ اور کیا کیا آپ کے بارے میں کہا جائے، ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کا نام علی ہے، اور علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور یہ فاطمہ بنت اسد اتنی معتبر ہیں کہ کعبہ انہیں خود جگہ دیتا ہے، کعبہ ان کی خود تعریف کرتا ہے، کعبہ خود ان کے قدموں کو چومتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں پھر ذکر ہوگا۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہیں رہیے گا، موجود رہیے گا، قائم ٹی وی کا ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل۔ میں سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو عزیزان ملت گرامی، حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آیت خداوندی جو دلالت کرتی ہے ولایت علی بن ابی طالب، اس میں کسی قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان، عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے، علی کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ علی ہیں کیا؟ علی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، علی خدا نہیں ہے مگر موضوع بحث وحدانیت ہے، علی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اعجاز علی کا یہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنی کسی چیز کو صفات کو بیان کرتا ہے تو لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ فرماتا ہے، تو وہ ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے پیغمبر فرمانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے فرماتے ہیں کہ علی آپ کی اور میری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، یعنی ایک پیغمبر کو مثال پیغمبر سے دی جاتی ہے۔ اب رسول ہمارے فرماتے ہیں کہ آپ ہارون اور موسیٰ جیسے ہیں، تو اس کے مطلب علی کی صفات میں پیغمبریت موجود ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ پیغمبر، ورنہ پیغمبر ایسی مثال ہی نہیں دیتے، مثال بھی دی جاتی ہے تو پیغمبر سے دی جاتی ہے۔ تو پیغمبر کا کمال یہ تھا کہ پیغمبر کو پیغمبر سے مثال دی علی کو، اور اللہ کا کمال یہ تھا، کلام یہ تھا، اللہ کی بلاغت یہ تھی کہ اللہ نے ہر فعل کو علی کے اپنے سے منسلک کر لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور یہ بھی شک نہ ہو کہ انا عبید من عباد محمد، میں محمد کا چاہنے والا ہوں، میں محمد کی عبدیت میں ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ اس کے مراد یہ فرمان رسالت معاف پر حضرت علی قربان ہوتے تھے، اور یہ اس لیے کہا گیا، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ پہلے ولایت سے پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر قرآن میں آتی ہیں۔ جیسے سورہ حمد میں نے پڑھا، الف لام میم آپ پڑھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے، یعنی اہل بیت ہی وہ کتاب ہیں جس میں شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ دہر میں کہ ان کی سخاوت اتنی بلند ہے کہ یہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سازشین اور منافقین نے ایک سازش رچی تاکہ چراغ وحدانیت کو بجھا دیا جائے، ولایت کو ختم کر دیا جائے، امامت کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں۔ لوگوں نے یہ چاہا کہ خلافت کے لیے حضرت علیہ السلام کو دعوے دار ٹھہرایا جائے، اور حضرت علیہ السلام سے لوگوں میں جو خلش پیدا ہوئی تھی، جو ان کے کام نہیں ہو رہے تھے، ان کا علم جو ہے ضائع ہو رہا تھا، کیونکہ وہ سب جاہل تھے، اور وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر یہ آپ نہ ہوتے تو ہم مر گئے ہیں، مر جاتے، اور علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری تمام سب کیفیتیں خراب ہو جاتی۔ تو یہ خراب لوگ ہی خرابی پیدا کر سکتے تھے، اور کیا انہوں نے،
اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک اپنا خریدا ہوا غلام، ایک خریدا ہوا بدکار انسان جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو بھیجا کوفہ کی طرف کہ جاؤ، اور حضرت علی کو مال اور دولت دی کہ جاؤ حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کر دو، اور تاکہ یہ خلافت بنو امیہ میں ہی رہ جائے، تاکہ یہ خلافت کے حقدار ہم ہی رہ جائیں۔ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے بغیر نہ خلافت ہے کوئی، نہ خلیفہ ہے کوئی، اس کو نظر میں بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ، خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے۔ علی کی نظر میں نہ خلافت کی کوئی حیثیت ہے نہ خلیفہ کی کوئی حیثیت ہے، علی کی نظر میں جو حیثیت ہے وہ اپنے رب کی حیثیت ہے، علی کے نظر میں جو حیثیت ہے وہ اپنے اللہ کی حیثیت ہے، علی کے نظر میں جو ہے حیثیت وہ رسول اللہ کی ہے۔ تو عزیزان ملت گرامی، اللہ کے اس چاہنے والے کے صبح کے وقت ابن ملجم مسجد کوفہ میں آ کے ایک کونے میں لیٹ جاتا ہے، ادھر حضرت علی علیہ السلام اپنے صحن میں تلاش کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ زینب و کلثوم نے کہا بابا جان کیا بات ہے کہ آج آپ کو میں بے چین پاتی ہوں؟ مولا نے کہا بیٹا کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں، اپنے خالق حقیقی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے مالک و مولا کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جناب زینب اور جناب کلثوم مضطرب ہو گئیں، خانوادہ اہل بیت میں ایک پریشانی کا عالم آ گیا، اور جناب زینب و کلثوم کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں کچھ پرندے پلے ہوئے تھے، جو بطخیں پلی ہوئی تھیں، وہ بھی اپنی زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہی تھی کہ مولا آپ نہ جائیے، میرے آقا اور مولا، میرے محسن، میرے مددگار، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اللہ اکبر! ان جانوروں کو بھی پتہ تھا، ان پرندوں کو، بے زبانوں کو بھی پتہ تھا یہ میرا آقا اور مولا ہے۔ آپ بیت الشرف سے مسجد کوفہ میں تشریف لائے، اور ابھی آذان ہوئی اور آپ نے اس قاتل کو جس نے زہر بجھی ہوئی تلوار اپنے شکم میں چھپائی ہوئی تھی، اپنے سینے کے نیچے چھپائی ہوئی تھی، اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا۔ وقت اذان ہو گیا، نماز کا وقت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آپ اللہ اکبر اور آپ اس کی اللہ اکبر کو دہرا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر مؤذن نے کہا علی جن ولی اللہ، تو آپ نے کہا یا اللہ میں تیرا ولی ہوں، میں تیرا چاہنے والا ہوں، اے اللہ تو میرا ولی اور تو مولا ہے، میں مومنین کا آقا اور مولا ہوں۔ اللہ اکبر! اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد پوری نماز ہوئی، اور لا الہ الا اللہ جب کہا، یعنی اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، آپ نے نماز کی نعیت فرمائی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ جانتے تھے مولا کہ آج کی نماز یہ آخری نماز ہوگی، آج کا سجدہ یہ آخری سجدہ ہوگا، آج کا وقت یہ آخری وقت ہے۔ علی ابن ابی طالب کو علم تھا، علی ابن ابی طالب مظہر العجائب ہیں، علی ابن ابی طالب کو سب یہ علم تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر! مگر خداوند عالم کی اتنی عزت اور کرم نوازی ہے حضرت علی ابن ابی طالب پر کہ آپ سجدے میں گئے اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، اور آپ پر زہر بجھی ہوئی تلوار سے ضربت لگائی گئی اور آپ کا سر دوپارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! ذرا غور فرمائیے گا، علی ابن ابی طالب کی سخاوت دیکھیے گا، علی ابن ابی طالب کی عبادت دیکھیے گا، علی ابن ابی طالب کا معیار خلافت دیکھیے گا، معیار سعادت دیکھیے گا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب وہ پکڑ کے آیا ہے ابن ملجم، تو سب نے کہا اسے قتل کر دیا جائے۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اسے قتل تو کیا جائے، جیسے اس نے مجھ پہ ضربت لگائی ہے ویسے اس پہ ضربت لگائی جائے، دیکھو اس کو مسلح نہ کیا جائے، اس کے ناک کان اور ہاتھ پیر نہ کاٹے جائیں۔ اللہ اکبر! اس کو پامال نہ کیا جائے۔ کتنے عظیم مولا کی ذات ہے، کتنی عظیم ہے علی ابن ابی طالب کی صفات، کتنے مولا اور آقا ہے ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو امام حسن کو وصیت فرمائی
کہ بیٹا حسن جس طریقے سے مجھے ضربت لگائی گئی، جس طریقے سے مجھے کیا گیا ہے، کسی طریقے سے کرنا اور اس کے اہل و عیال کو خراب نہ کرنا، اس کے گھر کو پامال نہ کرنا۔ علی ابن ابی طالب کی سخاوت بھی ہے، امامت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اور فیصلے کتنے بلند ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جب کوفہ سے رونے کی آواز آئی، قد قتل العلی المومنین، تحقیق کہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، در و دیوار و کوفہ سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی واہ علیہ واہ علیہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت در اصل اسلام کی قوت ملنے والی ہے۔ حضرت علی کی شہادت سے اسلام کو قوت ملی، دین کو قوت ملی، مولائیت کو، ولایت کو قوت ملی۔ عزیزان ملت گرامی، کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، جو غریب جو ہمیں کھانا دیتا تھا رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں پشت پر اپنے لا کے، اب وہ کئی دنوں سے نہیں آیا۔ تو امام حسن نے کہا کہ وہ میرے والد محترم تھے جن کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیویاں رو رہی تھیں، وہ بیٹیاں رو رہی تھیں، زینب و کلثوم گھر سے عالیہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ ذرا غور کریے گا، یہ وہ وقت آیا، وہ مقام آیا کہ امام علی ابن ابی طالب نے وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے شہادت کے وقت تم دونوں میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا اور آگے کی طرف چھوڑ دینا، اور جہاں جہاں یہ جنازہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جانا، اور جہاں پر ایک مقام آئے گا اسے مقام غری کہا جاتا ہے، یعنی ایک سفید چمکدار روشنی کی جگہ ہوگی۔ جب وہاں یہ جنازہ پہنچ جائے تو خدا کی قسم جانا اور وہیں کے اوپر جنازہ اتار دینا، اور اس شخص سے کبھی کوئی بات نہ پوچھنا کہ تم کون ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جنازے کے ساتھ ساتھ تھا۔ اسے بتاتی ہیں، روایت بتاتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو ایک شخص قبر میں اترا، اور اس نے حضرت علی ابن ابی طالب کو مقام غری میں بنائی ہوئی قبر تھی، سب سے پہلے مزین تھی، اس میں اتارا، اور اتارنے کے بعد وہ جو چلنے لگا تو سب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا تمہارے والد نے یہ کہا تھا، تمہارے پدر بزرگوار نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا، بہرحال تم جاننا چاہتے کہ میں کون ہوں؟ تو آپ نے اپنے رخ سے نقاب ہٹائی اور کہا کہ دیکھو قبر میں جانے والا بھی میں ہوں، قبر میں اتارنے والا بھی میں ہوں، اور میں ہی تمہارے ساتھ آنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی کی ذات گرامی کتنی بلند ہے، علی کی عبادت کتنی بلند ہے، علی کا نام نامی اس میں گرامی کتنا بلند ہے۔ آپ پر، آپ کے چاہنے والوں پر خداوند عالم رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے جو صدمہ مومنین کو ہوا ہے، جو صدمہ ہے چاہنے والوں کو، خداوند عالم سوائے غم محمد اور آل محمد کے، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خست برب الکعبہ قال علی بن ابی طالب۔ آپ پر جب شب ضربت لگی ہے تو آپ نے کہا کہ رب کے، کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے سوگوار میں ادھر امام ہیں، ادھر بچے بھی ہیں، ادھر بیٹیاں بھی ہیں جو آپ کا ماتم کر رہی ہے، لیکن ہائے ہائے خانواد اہل بیت میں اسی شہادت کو اگر آگے دیکھا جائے، اسی ذبح عظیم کو اگر آگے دیکھا جائے تو آئیے ذرا سا دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کیسے واقع ہوئی ہے۔ نہ کوئی رونے والا ہے، نہ کوئی رلانے والا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، قد قتل الحسین بکربلا کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ لیکن آئیے آج شہادت علی ابن ابی طالب کو پرسا دیجئے، ابو طالب کو پرسا دیجئے، قائم آل محمد کو پرسا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اتنا عظیم سانحہ ہے۔ انا للہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔